रिहा करो, डॉक्टर आफिया को शर्म करो, हया करो, आफिया को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, आफिया को रिहा, डॉलर नहीं। जी हम हैं यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब के सामने और यहाँ पे सेनेटर मुश्ताक जो है साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान उनकी क़ियादत में फ्री आफिया के नाम से जो है यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है और यहाँ पे जो है उनकी रिलीज़ के लिए जो है ना ये धरना दिया जा रहा है। थोड़ी देर में हम उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानेंगे इस बारे में। आफिया सदीकी को तकरीबन 22 साल हो गए हैं जेल में और 22 साल से मुश्ताक साहब ये बताएं कि ये जो हमारी रियासत है और सियासतदान है इस मामले में संजीदा क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह है? डॉक्टर आफिया की रुकावट में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो हमारा हुक्मरान तबका है। डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं, रावलपिंडी के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है। डॉक्टर आफिया अगर हुक्मरान चाहे तो वो 2-3 दिनों में पाकिस्तान आ सकती है। इन लोगों ने अपने स्याह करतूतों को छुपाने के लिए डॉक्टर आफिया को अमेरिकी जेल के अंदर रखा हुआ है। डॉक्टर आफिया बेगुनाह है, डॉक्टर आफिया पाकिस्तानी शहरी है, डॉक्टर आफिया का एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, डॉक्टर आफिया का न्यूक्लियर और केमिकल वेपन से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर आफिया को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से अमेरिका ट्रांसपोर्ट करके 86 साल कैद की सजा सुनाई गई है। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। कौम की बेटी को अब खुद अमरीकियों ने इतराफ किया है कि चंद हजार डॉलरों के एवज परवेज मुशर्रफ ने फिरोख कर दिया है। हम मजम्मत करते हैं, मुतालिबा करते हैं हुक्मरानों से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। कौम की बेटी है, पाकिस्तान की शहरी है, बेगुनाह है। 8000 दिन उसके पूरे हो गए आज, 8000 दिन, 8000 दिन ये जुल्म के, ये जबर के, ये तौहीन के, ये तजलील के, ये शर्म के 8000 दिन हैं। लिहाजा डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाया जाए। आज इसी मुतालिबे के लिए ये मर्द व ख़वातीन और ये बच्चे जमा हुए हैं और मुतालिबा हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो तो बड़े खातून की हाल ही में आपने सुना होगा कि उन्होंने हकूक़ की बात की है, ख़वातीन के हकूक़ की बात की है और उस बारे में क्या, उस बारे में क्या कहेंगे आप? जनरल आसिम मुनीर से हम यही कहते हैं कि अगर आप मुस्लिम वुमेन की डिग्निटी और मॉडेस्टी की बात करते हैं, एहतराम और वक़ार की बात करते हैं, तो डॉक्टर आफिया भी एक मुस्लिम वुमेन है। उसकी भी एहतराम, उसकी भी वक़ार का तकाजा है कि एक जर्नल ने उनको फिरोख कर दिया था। लिहाजा अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करो, रोल करो और कौम की उस बेटी को पाकिस्तान लाओ। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। शर्म करो, हया करो। आर्मी चीफ जो है वो बातें करते हैं वुमेन की डिग्निटी की, मुस्लिम वुमेन की डिग्निटी की, लेकिन वो उस मामले में अमल नहीं दिखा रहे और हमारे जो हुक्मरान है वो संजीदा नहीं है। उनको शर्म करनी चाहिए वाकई कि एक खातून जो 22 साल से हमारे जो डिक्टेटर थे जनरल मुशर्रफ, उन्होंने उसको बेचा था और यहाँ से वो अगवा होती है, फिर अफगानिस्तान चली जाती है, उसको झूठे केसेस बनाए जाते हैं। काले का फ्री फ्री हया करो, फ्री फ्री। पाकिस्तान ने पाकिस्तान की इज्जत की बात की। नौजवानों, हम इस पाकिस्तान के बासी, इस मट्टी के साथ वफा करने वाले, इस मुल्क के मुहिब्बे वतन, हम इस अज़म का इज़हार करते हैं जब तक आफिया सदीकी अमरीकी कैद से रिहा नहीं होगी, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। जो हमारी बच्ची जो जवान है, जो 15 से 20 साल की उम्र की है, और अगर वो स्कूल से वापसी पर 5 मिनट लेट होती है तो हमारी क्या कैफियत हो जाती है। उसने एक टाइम पे पहुंचना है लेकिन 5 मिनट नहीं पहुंच सकी, उसके बाद हमारी क्या कैफियत होती है। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, हमारी बच्ची की तरह, हमारी माँ की तरह, हमारी बहन की हैसियत रखने वाली वो डॉक्टर आफिया 8000 दिन से वो दुश्मन के कब्जे में, वो अमरीकियों के कब्जे में, वो काफिरों के कब्जे में, वो यहूदियों के कब्जे में है। और कौन सा जुल्म है जो उसके ऊपर नहीं ढाया गया, और कौन सा वो हरबा है जो उसके ऊपर नहीं या बस में जहां महकाएंगे या लहू में नहाकर दम लेंगे। ए आफिया, हम शर्मिंदा है, दुश्मन तेरे जिंदा है। सबसे ये अपील करता हूं कि देखिए,
ایک مسئلہ ہوتا ہے اپنے ذات کا, ایک مسئلہ ہوتا ہے کسی جائیداد کا. یہ مسئلہ کسی جائیداد کا نہیں, ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ اس ظالموں کے قید میں ہمارا بہن سب مسلمانوں کا بہن ہے اور ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک ہو رہا ہے. یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس وطن کی بیٹی کے لیے ہم یہاں سڑکوں پر کھڑے ہیں, اور ایک اتنی obvious سی بات ہے کہ ہر باپ, ہر محافظ اپنی بیٹی کی حفاظت کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ معاشرے کے لوگ سڑکوں پر آ کر یہ بات کہیں کہ بیٹی کی حفاظت کرنی چاہیے, کرنی چاہیے, کرنی چاہیے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ کمزور نہیں ہے جو جیل کے اندر ہے, کمزور وہ ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے خود کو مضبوط سمجھ رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خاتون کے خواب میں آ رہے ہیں, انہیں تسلیاں دے رہے ہیں. آپ لوگ اپنے ایوانوں میں بیٹھے نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں. آپ لوگ اپنے جسم کے مقید ہیں, وہ جیل میں ہو کے آزاد ہیں. ہم سب ایک جیل میں ہیں, سانس کی قید میں ہیں, اور اس کی آزادی آپ کو موت دے گی ایک دن, اور اس دن یہ پاسا پلٹ جائے گا, اس دن یہ پاسا پلٹ جائے گا. اور ہر حکمران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق زنجیروں میں جکڑا پیش کیا جائے گا روز محشر. آپ سوچیں, آپ کے لیے تو لکھا گیا ہے کہ آپ جکڑے ہوئے ہوں گے. آپ کے پاس کیا ہے جو آپ کو اس دن چھڑا دے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں, سوائے کمزوری, سوائے بیچارگی. آپ کی بڑی بڑی گاڑیاں, آپ کے محلات کوئی معنی نہیں رکھتے. آپ کے اندر تو چو کر دینے کی بھی ہمت نہیں. اس سے زیادہ تو ایک 6 ماہ کا بچہ اپنی ماں کو رو کے کوئی چیز مانگ لیتا ہے. آپ کی حالت تو 6 ماہ کے بچے جیسی بھی نہیں کہ جا کے امریکہ سے کہہ کہ میری بیٹی واپس کرو. آپ سے ایکسچینج کی بات کی جاتی, کسی چاہے ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہو, چاہے ڈاکٹر شکیل آفریدی کا کیس ہو, ہم تو ایکسچینج بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے کہ ہماری بیٹی وہاں رہے. میں حیران ہوں ان بیٹیوں پر جو آپ کے گھروں میں رہتی ہیں. خدا جانے ان کی عزت کتنی محفوظ ہے. واللہ اللہ ان کی حفاظت کرے, اللہ ان کی حفاظت کرے, لیکن وہ بہت غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ان کے قوام ان کے ساتھی نہیں ہیں. آپ نے ہماری بیٹی کو جتنے ڈالروں کے عوض امریکہ کو بیچا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل کو یہ بات آپ کی بیٹی کے اوپر بھی آ سکتی ہے. کیا آپ یہ برداشت کر پائیں گے؟ عافیہ کے اوپر کیے گئے مظالم ایسے ہیں کہ یہاں پر بھرے بازار میں وہ باتیں کہیں بھی نہیں جاتی. وہ باتیں کہنی مشکل ہیں جس سے ہماری بچی گزری ہے, اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا کے روز محشر آپ اس نہ ختم ہونے والی قید میں نہ چلے جائیں کہ جس کے ستروں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, جس کی ہوا کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. آپ اس جیل میں نہیں جانا چاہتے. اگر آپ اس جیل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری بہن کو جیل سے نکال دیں. ہر فورم پہ اس سے بات کے لیے نہ صرف آواز اٹھائے, نہ صرف عالمی فورم پر احتجاج ریکارڈ کرو, بلکہ امریکہ کے ساتھ ان کے جو ارباب اختیار ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا ایک معقول حل نکالے. حق جہادہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. محترم خواتین و حضرات, میرے بہت ہی عزیز صحافی بھائیوں اور میری آواز سننے والے پولیس اور ایف سی کے جوانوں, ہم یہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مطالبہ یہ کرے ہیں. 52 سالہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو قرآن کی حافظہ ہے, پاکستان کی شہری ہے, اس امت کی بیٹی ہے, قوم کی غیرت ہے, امریکی قید بند میں, جیلوں اور ٹارچر سیلوں میں ان کو آج 8000 دن پورے ہو گئے. یہ شرم کا مقام ہے حکمرانوں کے لیے, یہ شرم کا مقام ہے
जज साहिबान के लिए, ये शाम का मुकाम है जर्नलों के लिए। ये 8,000 दिन तौहीन के 8,000 दिन हैं, ये 8,000 दिन तजलील के 8,000 दिन हैं, ये 8,000 दिन शाम के 8,000 दिन हैं हुक्मरानों के लिए, जजों के लिए, जर्नलों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनके हाथों में इख्तियार है या रहा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मार्च 2003 में अपने 3 बच्चों के साथ कराची से इस्लामाबाद आते हुए अगवा किया गया और इमरान शौकत नाम था उस एसएसपी का जिसने उनको अगवा किया था और उस अगवा के बदले में उनको अमेरिका की शहरियत मिल गई। आज वो अमेरिका के शहरी हैं और उसी शहर में रहाइश रखते हैं जिस शहर में आफिया कैद है। 3 बच्चों के साथ, जिसमें एक बेटी मरियम, एक बेटा 5 साल का अहमद और एक 6 माह का सुलेमान था। उनके बाकी 2 बच्चे बाजियाब हो गए। अहमद कुरान का हाफिज, MBBS डॉक्टर हाफिज अहमद हैं। मरियम कुरान की हाफिजा और डॉक्टर हाफिजा मरियम हैं। लेकिन 6 माह का सुलेमान जो उनकी गोद में था वो आज तक लापता है, जबरी तौर पर गुमशुदा है। किसी को कोई इल्म नहीं है कि सुलेमान कहां है, सुलेमान जिंदा है, अगर जिंदा है तो कहां है, और या सुलेमान शहीद किया जा चुका है, शहीद किया जा चुका है तो उसकी खबर कहां है, किसी को कोई इल्म नहीं है। मैं जब अमेरिका गया था डॉक्टर आफिया से मिलने के लिए तो वो मां मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछती रही कि सुलेमान कैसा है, सुलेमान कैसा है। उनको अभी तक इल्म नहीं है कि 22 साल पहले, 8,000 दिन पहले 6 माह का सुलेमान जब लापता हो गया है तो अभी तक लापता है। और ये तो बरतानवी सहाफी एल्बम रेडली उसने पता लगाया कि बागराम में गई थी 2008 में, तो उसने कहा था कि बागराम में एक कैदी था, उस कैदी का नंबर था कैदी नंबर 650 और वो कैदी नंबर 650 जब उसके ऊपर तशद्दुद होता था तो वो ऐसे फरियाद करती थी कि उसका दर्द हड्डियों में उतरता था। तो बाद में दुनिया को पता चला कि कैदी नंबर 650 कौन की बेटी डॉक्टर आफिया है। उसके बाद उनको 2 गोलियां मारकर जख्मी हालत में वेंटिलेटर पर न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया और एक जाली मुकदमे में 86 साल कैद सुनाई गई। आफिया की रिहाई के लिए उसे बाइडेन ऑफिस तक पहुंचा दिया था और बाइडेन के डेस्क तक भी पहुंच गया था, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान रुकावट थे, पाकिस्तान के हुक्मरान मुद्दई नहीं बने, पाकिस्तान के हुक्मरान वकील नहीं बने। इसलिए डॉक्टर आफिया को रिहाई और माफी नहीं मिल सकी। इसकी तमाम पर जिम्मेदारी मौजूदा हुक्मरानों पर है, शहबाज शरीफ पर है। इन्होंने गद्दारी की है डॉक्टर आफिया के केस से। मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूं, चीफ जस्टिस साहब 8,000 दिन से आपको आफिया नजर नहीं आता? मैं जर्नलों से पूछता हूं, जर्नल साहिबान 8,000 दिन से डॉक्टर आफिया आप लोगों को नजर नहीं आती? मैं हुक्मरानों से पूछता हूं, सियासी जमातों के लीडरशिप से पूछता हूं, डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते, कदम क्यों नहीं उठाते? आज हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर आफिया को रिहा किया जाए। अफसोस की बात तो यह है कि पाकिस्तान का एक वफाकी वजीर वो ट्रंप के हलफबरदारी की तकरीब के लिए वाशिंगटन जा सकता है, लेकिन डॉक्टर आफिया की रिहाई की बात करने के लिए, इशू को उठाने के लिए वो वाशिंगटन नहीं जा सकता। पाकिस्तान के हुक्मरान कागज और डॉलरों के लिए
تو فون کر سکتے ہیں, وفد بھیج سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں, لیکن قوم کی بیٹی کے لیے نہ ان کے ایڈمنسٹریشن کو فون کرتے ہیں اور نہ اپنے وفد بھیجتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وکیل ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کرائے اسمتھ نے اب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کمپنسیٹ گراؤنڈ پر امریکہ کی عدالت میں پٹیشن جمع کی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ 22 سال گزار چکی ہے جیل, ان کی صحت کو خطرہ ہے, لہذا ان کو رہا کیا جائے. پاکستان کی حکومت ڈاکٹر عافیہ کے اس کیس کی, اس کلیمنسی, اس کمپنسیٹ گراؤنڈ پر انسانی ہمدردی پر اس پٹیشن کی حمایت نہیں کرتی. گویا یہ رکاوٹ ہے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے معاملے میں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس رویے کو ڈاکٹر عافیہ کے کیس سے اس سے غداری سمجھتے ہیں. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں ڈاکٹر عافیہ انشاءاللہ رہا ہوگی. ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے اب عالمی تحریک اٹھ چکی ہے. امریکہ کے اندر گزشتہ چند ماہ میں سینکڑوں امریکی اس جیل کے سامنے مظاہرے کر رہے ہیں اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی آواز اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ ڈاکٹر عافیہ رہا ہوگی, لیکن حکمران اگر رکاوٹ بڑھیں گے تو اپنی ذلت کا سامان کریں گے. اس لیے ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق کردار ادا کی جائے. اور یہ میں کہتا آیا ہوں, آج بھی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں ہے. ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی اسلام آباد میں ہے, راولپنڈی میں ہے, حکمرانوں کی ایوانوں میں ہے, ایسٹیبلشمنٹ کے ایوانوں میں ہے. یا اگر چاہے تو ڈاکٹر عافیہ چند دنوں میں پاکستان واپس آ سکتی ہے. اس لیے آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی تک اس تحریک کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور حکمرانوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں, ایک پاکستانی شہری کو غیر قانونی طور پر اسلام آباد سے افغانستان سے امریکہ منتقل کر کے 8,000 دنوں سے ٹارچر سیل میں رکھا گیا ہے. چیف جسٹس صاحب, آپ کو ڈاکٹر عافیہ کے چیخیں کیوں سنائی نہیں دے رہی؟ ہم پاکستان کے عدلیہ سے, پاکستان کے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے کیس کے اوپر سو موٹو لے. یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے, پاکستان کے وقار کا معاملہ ہے. انشاءاللہ عافیہ رہا ہوگی. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشن ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پورے کیس کا مطالعہ کیا تو حکومت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اسحاق نے کہا کہ جب ڈاکٹر عافیہ پاکستان آ جائے تو پوری پاکستانی ریاست اجتماعی طور پر اس سے معافی مانگے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ آبزرویشن ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک برطانوی صحافی, ایک برطانوی وکیل ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے رضاکارانہ طور پر کوشش کر رہا ہے, لیکن پاکستان کے حکمران اور ریاست اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. پاکستان کے حکمران, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے سیاستدان ڈاکٹر عافیہ کی رہائی میں رکاوٹ ہے. یہ نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر عافیہ رہا ہو جائے, یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ وہاں قید میں اپنی زندگی پوری کر لے اور قید میں ان کی شہادت ہو جائے. بلکہ اطلاعات آ رہی ہے کہ یہ ڈاکٹر عافیہ کو قتل کر کے اس کو خودکشی کا رنگ دیں گے, اس کو خودکشی کا رنگ دیں گے. اس لیے ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں, جرنیلوں سے کہتے ہیں کہ جب تم مسلم مومن کی ماجسٹی کی بات کرتے ہو, ڈگنیٹی کی بات کرتے ہو, تو ڈاکٹر عافیہ کو ایک جرنیل نے بیچا تھا, $4,000 کے عوض فروخت کر دیا تھا. ان کی رہائی کے لیے کردار کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس لیے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. میں پاکستان کے خواتین سے کہتا ہوں, طلبا سے کہتا ہوں, نوجوانوں سے کہتا ہوں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے کہتا ہوں, وکلاء سے کہتا ہوں, صحافیوں سے کہتا ہوں, ٹریڈ ایسوسی ایشن سے کہتا ہوں, پولیٹیکل ورکر سے کہتا ہوں, سب لوگوں سے کہتا ہوں,
قوم کی بیٹی 8,000 دن سے بے گناہ ایک جربیل میں فروخت کر کے امریکہ کے ٹارچر سیل میں ہے. اس کے لیے آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، اس کے لیے ایک ہو جاؤ. عافیہ مومن کا ساتھ دو، ڈاکٹر فوزیہ کا ساتھ دو. اپنا انسانی فرض ادا کرو، اپنا ایمانی فرض ادا کرو اور قوم کی اس بیٹی کو واپس پاکستان لاؤ. انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. شرم کرو، حیا کرو. ظلم کے جذاب پہ ہم نہیں مانتے، ظلم کے جذاب پہ ہم نہیں مانتے، ظلم کے جذاب پہ ہم نہیں مانتے. ڈالر نہیں، ڈاکٹر فوزیہ قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ ہماری قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے نا، آپ ادھر سے کرتے ہیں وہاں سے ہماری اسٹیپس شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو. فری 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 فری. ڈالر نہیں، حکمران شرم کرو، حیا کرو. 8,000 دن سے زائد گزر گئے، ہم 8,000 قدم نہیں چل سکتے. یہ ظلم، یہ بربریت آخر کب تک؟ آخر کون چھوائے گا ہماری بہن کو؟ آخر یہ آواز کیوں دبائی جاتی ہے؟ حکمرانوں شرم کرو، حیا کرو. حکمرانوں شرم کرو، حیا کرو. جرنیلوں شرم کرو، حیا کرو. جرنیلوں شرم کرو، حیا کرو. ججوں شرم کرو، حیا کرو. ججوں شرم کرو، حیا کرو. ڈالر نہیں، ڈالر نہیں، ڈالر نہیں، ڈالر نہیں، ڈالر نہیں، ڈالر نہیں. عافیہ صدیقی کی ریلیز کے لیے جو یہ احتجاج کیا گیا تھا سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو ختم ہو گیا ہے. اور پولیس میں کی آپ حیرت دیکھیں کہ اب حکمران جو ہے یہ ڈرے ہوئے تھے اپنی پارلیمنٹ میں تاکہ یہ یہاں سے لانگ مارچ کر کے ڈی چوک نہ پہنچ جائیں. تو مجھے بھی شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں. ایک ہماری پاکستانی خاتون امریکہ کی جیل میں ہے اور 22 سال سے وہاں پہ وہ بغیر گناہ کے وہاں پہ ہے، یعنی کہ 22 سال سے وہاں قید تنہائی کاٹ رہی ہے اور اس پہ قسم قسم کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں. یعنی کہ اس پہ آپ دیکھیں کہ ریپ سے لے کر تشدد تک کہ اس پہ زیادتیاں یا ظلم کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے حکمرانوں کو ذرا بھی شرم نہیں ہے. اگر ان کی اپنی بیٹی ہوتی، اگر نواز شریف کی اپنی بیٹی ہوتی، اگر عمران خان کے اپنی کوئی بہن ہوتی، اگر پیول پاٹ زرداری کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو کیا وہ ایسا کرتے؟ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ صرف ووٹ کے لیے، اقتدار کے لیے ایسا کرتے ہیں، عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. کیونکہ جب تک ہماری بیٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو کسی اور سے ملتے ہیں کسی کے لوگ. اللہ